ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ آل عمران اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ دوست کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تشریح سماعت فرماتے ہیں۔ یہ تو بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ اگر قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا جائے تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اگر سمجھ کر ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 رکوع اور 200 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے نا، اس کے حروف 20,000 ہیں اور اس سورت کے حروف 15,000 ہیں۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اللہ 10 نیکیاں بھی ہر حرف کے بدلے میں دے تو کتنی اللہ پاک ہمیں نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ اور آل عمران نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آل کا ایک معنی ہے اولاد، اور اس سورت کے چوتھے اور پانچویں رکوع کی آیت نمبر 33 اور 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے، اور اس کے فضائل حدیث کی روشنی میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا۔ ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضرت نواس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 ایسے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ آل عمران کے مضامین ذرا غور سے سن لیں تاکہ آپ جب ترجمہ اور اس کی تشریح سنیں گے نا تو آپ کے ذہن میں یہ باتیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، ان کی پرورش، جس جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد کے لیے دعا کرنا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات و واقعات کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، قرآن کی صداقت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین صرف اسلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں جھگڑنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے، قرآن مجید کا انکار کرنے والے نجران کے عیسائیوں سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونے والی گفتگو بیان کی گئی ہے۔ یہ شروع سے یہیں اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ میثاق کے دن انبیاء کرام علیہ السلام سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے عہد لینے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی فضیلت اس امت کے باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان اس میں ہے۔ یہودیوں پر ذلت و خواری مسلط کیے جانے کا ذکر ہے۔
جہاد کی فرضیت، سود کی حرمت سے متعلق شرعی احکام، زکوٰۃ دینے والوں کی سزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد کا تذکرہ، اس سے حاصل ہونے والی عبرت و نصیحت کا بیان ہے۔ امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنے، لوگوں پر احسان کرنے، بخل نہ کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ شہیدوں کے زندہ ہونے، انہیں رزق ملنے، ان کا اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہونے کا بیان ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں زمین و آسمان، ان میں موجود عجائبات، اسرار میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ جہاد پر صبر کرنے، اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی اپنے سے ماقبل یعنی سورہ بقرہ کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہے۔ جیسے دونوں صورتوں کے شروع میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، سورہ بقرہ میں قرآن پاک نازل ہونے کا اجمالی طور پر ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں قرآن مجید کی آیات کی تقسیم بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاد کا اجمالی طور پر ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جن شرعی احکام کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے، انہیں سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر ہے، اور یہ یاد رکھیں سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور شروع کرتے ہیں، فرمایا الف لام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب اس کے متعلق ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ خود زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اب یہ الف لام میں جو حروف مقطعات ہیں نا، ان کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے جو فرمایا نا، اللہ لا الہ الا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے متعلق مفسرین نے فرمایا کہ نجران کے علاقے کے نا عیسائیوں کا ایک وفد، جن کی تعداد تقریباً 60 تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ المنورہ آیا۔ ان 60 میں سے 14 ان کے سردار تھے، اور 3 قوم کے بڑے مقتدی پیشوا آدمی تھے۔ ان 3 میں سے ایک ابو حارثہ بن علقمہ تھا، جو عیسائیوں کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا۔ عیسائی حکمران بھی اس کی عزت کرتے تھے، اور یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے ارادے سے آئے۔ جب یہ مسجد نبی شریف میں داخل ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا، انہوں نے بھی مسجد نبی شریف میں ہی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، چونکہ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا نا۔ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ غلط ہے، تمہارے اسلام کے غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کہتے ہو اللہ عز و جل کی اولاد ہے۔ تمہارا صلیب کی پوجا کرنا بھی اسلام کے خلاف ہے، اور تمہارا خنزیر کھانا بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں
ان کا آپ بتائیے کہ باپ کون ہے؟ تو آپ ہمیں بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ یعنی ملتا جلتا ہوتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب عز و جل حی لا یموت ہے، اس کے لیے موت ناممکن ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے، انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا کار ساز، ان کا حقیقی حفاظت فرمانے والا، روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عز و جل کے بتائے بغیر اس میں کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے، پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی اور کھاتے پیتے تھے اور ان میں سے بھی بشری تقاضے تھے؟ عیسائیوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ اس گفتگو پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں کے باوجود پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، جیسا کہ تمہارا گمان ہے۔ اس پر وہ سب خاموش رہ گئے، ان سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ تو اس پر سورہ آل عمران کے شروع سے لے کر تقریباً 80 آیتیں اس کے جواب میں نازل ہوئی جن کا بیان ہے جو اللہ نے فرمایا حی قیوم، اللہ تعالیٰ کی صفات میں حی اور قیوم۔ حی کا معنی ہے یعنی اس کا معنی ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو۔ قیوم وہ ہے جو قائم بذات یعنی بغیر کسی دوسری کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو، مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمانے والا۔ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری، مصدقا لما بین یدی، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ۔ اب یہاں پہ غور کریں، حالانکہ آیت یہاں پہ نا وہ گول دائرہ آگے آ رہا ہے انزل التوراۃ والانجیل، لیکن اس کے اوپر لام الف لا لکھا ہوا ہے۔ تو جہاں پہ نا آیت ختم ہو اوپر چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا ہوا نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا بھی نا معنی مکمل نہیں ہوا، اس کو آگے کے ساتھ ملا کر پڑھے، جہاں پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے، چونکہ اس کا معنی جو ہے من قبل تک ہے، تو اس لیے اس نا آیت کے اوپر لام لکھ دیا گیا، لام الف لا، یہاں پہ نہ ٹھہرے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ، یہاں تک اس کا معنی مکمل ہوتا ہے کہ اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل اتاری۔ کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے۔ ہدی للناس وانزل الفرقان، اور فرمایا لوگوں کو راہ دکھاتی اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، اللہ سبحانہ فرمایا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب بدلہ دینے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا نا نزل علیک الکتاب بالحق، اور نہ کوئی نیا نبی تشریف لانے والا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے
پہلی کتابوں کی بھی تصدیق فرما دی، بعد میں نہ کسی کتاب کے آنے کا تذکرہ کیا نہ ان کی بشارت دی، جبکہ قرآن پاک کو چونکہ تورات و انجیل کے بعد آنا تھا، اس لیے ان کتابوں میں قرآن کی بشارت پہلے دے دی گئی۔ اور فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ آسمان و زمین کی ہر چیز ہر وقت تمام تر تفصیلات کے ساتھ بغیر کسی تعلیم و خبر کے جاننا اللہ کی صفت ہے۔ یہ وصف کسی بندے میں نہیں، کیونکہ مخلوق کو جو علم ہے نا وہ اللہ عز و جل کے بتانے سے ہے، اور وہ بھی متناہی اور قابل فنا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نا علم، وہ بھی قابل فنا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے۔ ہمارے علم کی جو اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے، اور وہ تب تک ہے جب اللہ تعالیٰ نے بتایا، تب تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ ایسے علم کو علم عطائی کہتے ہیں، ذاتی علم صرف اللہ کا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم یوں ہی ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بشارت دیتے ہیں، زمین و آسمان کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ اس میں آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ ارض و سما کے ذریعے علم عطا جانے کا ذکر ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانی تخلیق کے بارے میں اشارہ فرما رہے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے تمہاری تصویر بناتا ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ایک بے قدر چیز کو انسانی شکل میں ڈال دینا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک منی کا قطرہ ہوتا ہے نا، اسے مرد یا عورت، گورا یا کالا، خوبصورت یا بدصورت بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانا، اس میں روح پھونکنا، اس کی تقدیر لکھنا، یہ سب کچھ فرشتہ کرتا ہے۔ لیکن فرشتہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم و اختیار سے کرتا ہے، لہذا فرمایا کہ اللہ عز و جل ہی جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ہے جس نے تو پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں۔ آیات محکمات کا معنی ہے صاف معنی، واضح معنی، جیسے ہی قرآن پاک پڑھا بات سمجھ میں آ گئی۔ فرمایا ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، وآخر متشابہات، جن کے معنی میں اشتباہ ہے، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یا ٹیڑھا پن ہے، زیغ کو معنی ٹیڑھا پن بھی ہے۔ وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی جانے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب اس کا آپ کو سناتا ہوں پھر سمجھائے گی۔ اور فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اب اس کا بامعنی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں،
وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے نا، وہ لوگوں میں فتنہ پیدا کرنے کی غرض سے اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اب آیات المحکمات کا معنی سماعت فرما لیں، جو جہاں پہ ہے نا اس کا معنی صاف معنی رکھنے والی۔ قرآن پاک میں نا دو طرح کی آیات ہیں، ایک آیات محکمات اور ایک آیات متشابہات۔ جو محکمات ہیں نا، قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے کو آسانی سے اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے جو سمجھنا چاہیں، اور متشابہ یعنی وہ آیات جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ ہی نہیں آتے، جیسے حروف مقطعات ہو گئے، اور بعض صورتوں کے شروع میں آنے والے حروف جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم ہے۔ یا متشابہ وہ ہے جس کے ظاہری معنی سمجھ تو آتے ہیں لیکن وہ مراد کو نہیں پہنچتے، مراد نہیں ہوتے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ید، اللہ کا ہاتھ، وجہ، چہرہ، ایسی آیات ان کے ظاہری معنی تو معلوم ہیں لیکن یہ مراد نہیں، جبکہ ان کے حقیقی مرادی معنی میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کون سا معنی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور ان کے حقیقی مرادی معنی میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں، ان میں سے کون سا معنی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا وہ جسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دے۔ اللہ کے نیک بندے بھی اللہ کی عطا سے ان متشابہات کے معنی کو جانتے ہیں، اس لیے جب تفسیر جو ہے نا ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ جتنا مرضی علم حاصل کر لینا، جو اللہ والا، کچھ بعض علم ایسے ہیں جو صرف اللہ والا کو اللہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی متشابہات کا علم عطا فرماتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے عرفہ والا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم عطا نہ فرمائے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کو بھی اس کا علم ملتا ہے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا گیا نا والراسخون فی العلم، علم میں پختہ لوگ، اس کا معنی یہ ہے، انس فرماتے ہیں کہ راسخون فی العلم وہ عالم با عمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو، جو علم اس نے سیکھا ہے نا اس پہ عمل کرنے والا بھی ہو۔ اور مفسرین کا قول یہ ہے کہ راسخون فی العلم وہ ہیں جن میں یہ چار صفتیں ہوں: اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، لوگوں کے ساتھ تواضع سے رہنا، عاجزی و انکساری کے ساتھ، جب کو ملے السلام علیکم، اخلاق سے پیش آنا، اور نفس کا مجاہدہ کرنا۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا نا، یہاں پہ 80 آیات اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کے بارے میں زیادہ بیان کی گئی ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب دل ٹیرے نہ کر، بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد تو نے ہمیں ہدایت دی، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فرمایا بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یہ دعا آپ یاد کر لیں، اکثر پڑھا کریں۔ ہدایت ملنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ باقی رہے۔ اگر ساری زندگی کو ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت ہدایت چھین جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس لیے بڑے سے بڑا مومن بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو۔
اور اس آیت مبارکہ بکثرت پڑھتے رہنا، یعنی یہ دعا مانگتے رہنا بھی خاتمہ بالخیر کے لیے مفید ہے۔ کیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اکثر نماز کے بعد یہ دعا آپ پڑھا کریں۔ ویسے ہم دعا میں اپنا یہ بھی الفاظ کہتے رہتے ہیں، یا اللہ ساڈا خاتمہ بالخیر، خاتمہ با ایمان، زندہ رہیے اسلام تے مریے تے ایمان کے، اس کا یہی معنی ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، یہ یاد رکھیں، ذہن میں راسخ کر لیں، لہذا وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ بولنے کی نسبت قطعی کفر ہے، اور یہ کہنا جھوٹ بول سکتا ہے یہ بھی کفر ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔